بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کی کیا ڈیل ہو گئی تھی جو انہوں نے دھرنا کینسل کیا، یا وہ حکومت ان کو ڈرانے میں کامیاب ہو گئی؟ اگر ہم دھرنا کینسل کرنے کی بات کریں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کی، کس ظلم سے حکومت نے اس دھرنے کو روکنے کی کوشش کی۔ ایسی ظلم کیا کہ اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی، یعنی کہ 1700 سے زیادہ گھروں میں لوگوں کے چھاپے مارے گئے، اور 30,000 سے زیادہ ایکسپائرڈ جو کہ زیادہ زہریلے اور خطرناک ہوتے ہیں، وہ شیل عوام پہ مارے گئے، اور ربڑ کی گولیاں ماری گئی۔ یہ مثال تو ہم لوگ انڈیا میں سنتے ہیں کہ چھاپے مارے گئے، ربڑ کی گولیاں ماری گئیں۔ بہرحال اتنا سخت ظلم، اس طرح ظلم کیا گیا کہ جس کی عمران خان صاحب کو تو امید نہیں تھی۔ ایک تو یہ وجہ بنی، اور کچھ ایسے میسیجز بھی عمران صاحب کو ملے کہ جس میں مزید انتشار پھیلانے کی یا قتل و غارت کے کچھ میسیج تھے کہ یہ کام اب ہوگا، اور اس کے بعد یہ کورٹ میں لے کے جائے گی حکومت، اور عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کو ان پہ پابندی لگائی جائے۔ بہرحال یہ بہت سنگین سچویشن پیدا ہو گئی تھی، اور معاشیت تو پہلے ہی اتنی بری حالت میں تھی، اس دن ویسے سب کچھ رک گیا۔ تو اب یہ کہا جائے کہ ڈر گئے تو یہ تو بالکل بات غلط شامل ہوگی۔ اگر ہم لوگ کہیں کہ ڈیل ہو گئی، تو اگر ڈیل ہوئی ہے تو کس طرح پھر حکومت کو کس طرح سب کچھ مل گیا؟ تو پھر کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے یا حکومت کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے؟ بہرحال عمران خان صاحب نے تو پھر اب 6 دن بعد تو پھر آ جانا ہے، اور نہیں لگتا کہ حکومت اس وقت کوئی ان 6 دنوں میں کوئی اعلان کرے گی یا کوئی ڈیٹ دے گی الیکشن کی یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی۔ وہ عمران خان صاحب کو اب یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کہاں سے عوام کو زیادہ نکالنا چاہیے، اور کہاں اس کو یعنی بچانا کدھر سے ہے، اور کس طرح اس سچویشن کو ڈیل کرنا ہے۔ اب ان میں یہ بھی ایکسپرٹیز آ جائے گی، اور اگر دیکھیں تو نقصان اٹھانے میں تو حکومت نے بہت نقصان اٹھایا۔ دھرنا کیا ہوا؟ دھرنا تو انہوں نے پھر کر لینا، لیکن اب وہ طبقہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بھی ہے، لیکن انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ ضرور ان کے خلاف ہوا ہے۔ وہ عوام کو یہ تو نہیں بھولی کہ اب جب عمران خان صاحب کے دور میں کتنے انہوں نے دھرنے دیے، اور سب دھرنے میں یہی کرتے تھے کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف دھرنا دینا ہے، مہنگائی کے خلاف مارچ کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ فضل الرحمان صاحب کا کیا ہوا جو کہتے تھے یہودی ایجنٹ ہے، مہنگائی ہے، اور جب عمران خان صاحب نے کے دور میں جب حج کی پرائز 4.5 لاکھ روپے سرکاری طور پہ ہوئی، تو کس طرح انہوں نے کہا جی یہ اس لیے یہودی ایجنٹ ہے، یہ دیکھو حج کی پرائز بڑھا دی۔ کیا اب اس دور میں اب اس موجودہ حکومت میں یہی پرائز 4.5 کی جگہ 9.5 لاکھ ہو گئی، اور ساری وزارتیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے پاس ہے، ان کے بیٹے اور ان کے رشتہ داروں کے پاس؟ تو اب کہاں گیا؟ اب نہیں طریقہ وہ پتہ لگتا کہ یہودی ایجنٹ کون، اب نہیں پتہ لگ رہا۔ پھر وہ فرماتے ہیں جی عمران خان صاحب کے جلسے کی تو 2 پیسے کی ویلیو نہیں، یا ان کے دھرنے کی 2 پیسے کی ویلیو نہیں۔ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ وہ مولانا صاحب تو بغیر پیسوں کے تو دھرنا کرتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال حکومت نے جتنا بھی اس دورانیے میں جھوٹ یعنی
کچھ کرنے کی جگہ پر جھوٹ سے ہی کام لیا. جہاں بے شک وہ اکاڑے کا جلسہ تھا، جب ان کا نون لیگ کا جلسہ انہوں نے کہا جی کینسل ہوا ہے تو موسم خرابی کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے. بارش کا پانی کیا، وہاں پہ جا کے ٹینکر کھڑے کر دیے اور وہ 3 ٹینکر بہتے رہے، پانی وہاں پہ کھڑا ہو گیا جی. تو یہ کہا یہ کہ بارش کی وجہ سے ہوا. پانی تو بہرحال تھا لیکن وہ بارش کا نہیں تھا. پھر بار بار حکومت کہتی رہی جی، حکومت نے کیا کہنا، یعنی مریم نواز کہتی رہی کہ عوام نکلی نہیں، پھر شیل بھی کرنے پڑے. پھر رانا ثناء اللہ کہتا ہے جی کس طرح ہم نے عوام کو روکا، پھر کہتے نکلے بھی نہیں. یعنی جدھر دیکھیں انہوں نے جھوٹ سے کام لیا. اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یا اس طرح کے جو بیان اور جو سامنے نظر آ رہا ہے، تو کیا عام عوام کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ بہرحال عوام کا ایک نفرت انہوں نے اپنے لیے پیدا کرنا شروع کر دی ہے، اور وہ ہر بات پہ یہ ثابت کرتے ہاں یہ دیکھیں ہم لوگ اسی قابل ہے. بہرحال عوام کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ جھوٹ بول کے آئے ہیں. ان کا یہ بیانیہ تھا نا کہ مہنگائی ہو گئی. مہنگائی تو ہو رہی تھی اس وقت، مہنگائی تو تھی لیکن کمائی بھی ہو رہی تھی. اب کیا ہوا، اب تو مہنگائی ہی مہنگائی ہے نا، روزگار تو بالکل بند ہو گیا. ڈالر کا حال دیکھ لیں، کیا کس طرح کے بیانات تھے، کیا تھے جی کیوں پیٹرول بڑھ گیا جب عمران خان صاحب کے دور میں، اب کیا حال ہو گیا. یہ وہ سوالات ہے جس کا جواب حکومت کے پاس کبھی نہیں ہوگا، اور یہ ان کے ساتھ ہی چلیں گے. اگر ہم لوگ تھرو آؤٹ دیکھیں کہ اتنی سختی کی گئی حکومت کی طرف سے، کیا وجہ بنی. اگر 4 سالوں میں جب عمران صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت یہ ماڈل ٹاؤن کے جو قاتل ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ ظالم کو سزا ملتی تو کیا یہ کام ہوتا دوبارہ؟ کیوں نہیں 4 سال کی ان کی حکومت میں ان کو سزا مل سکی؟ وہ ثناء اللہ پھر قتل کر کے یہ حساب ہے. چائنا میں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ سزائیں ملتی ہیں کرپشن کریں، اور یہاں پہ وزارتیں ملتی ہیں. کیا یہ معیار ہے پاکستان کا، یا اس لیے پاکستان آزاد ہوا تھا؟ بہرحال اس وقت تو یعنی وہ حالت لگ رہی ہے کہ جب وہ ڈاکٹر نہیں کہتا کہ دعا کریں اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب تو وہ پاکستان کے حال لگ رہے ہیں. معاشیت گری جا رہی ہے، حکومت جو ہے پوری طرح جو زیادہ جتنا بڑا زیادہ کرمنل ہے وہ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں، اور مزید وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں. وہ باہر کے پیسوں سے پاکستان چلتا ہے، ان کا ہی ووٹ بند کر دیا. لیکن جو ڈیسیجن لینے ہیں وہ نواز شریف سے، وہ باہر والے بندے سے لینے، وہ اسحاق ڈار نہیں دینے. یعنی حکومت باہر کے بندوں سے کروانی ہے، لیکن ووٹ جو ہے ووٹ باہر کا بندہ نہیں دے سکتا. بہرحال دعا کرنی چاہیے، اس وقت واقعی دعا کا ٹائم ہے. اچھا، السلام علیکم، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے.